13ویں تراویح اور سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے سورہ نمل کا نمبر ہے 27، پھر 28ویں ہے سورہ القصص، اس کے بعد سورہ العنکبوت میں آیت 44 تک 44 تک۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، آسمان سے پانی برسانا اور سبزہ اگانا، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانا، پہاڑوں سے زمین کو بیلنس کرنا، بے چین کی دعا سننا اور تکلیف رفع کرنا، دوسری مخلوقات کے بعد انسانوں کو زمین پر بسانا، خشکی اور سمندر میں راستہ دکھانا، خلق کی ابتدا کرنا اور اسے لوٹانا، آسمان و زمین سے رزق مہیا کرنا، ان سب کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ان سے کہو کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، دراصل ان سے آخرت کا علم کھو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے اندھے ہو گئے ہیں۔ عذاب کی جلدی بچانے والوں سے کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کا ایک حصہ تمہارے ساتھ چپک چکا ہو۔ آسمان و زمین کی ہر بات ایک واضح ریکارڈ میں درج ہے۔ قرآن بنی اسرائیل کو ان کے بیشتر اختلافات کی تفصیل بتاتا ہے۔ تم نہ مردوں کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے تھے اور نہ اندھوں کو راستہ سمجھا سکتے ہو۔ جب وقت آئے گا تو ان کے لیے زمین سے ایک جاندار جیسا نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اس دن کے بارے میں سوچو جب اللہ ہر امت میں سے نافرمانوں کے بڑے بڑے گروہوں کو گھیر لائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے علم سے پرکھے بغیر اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلایا۔ قیامت کے دن پہاڑ بادلوں کے ذرات کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جو شخص بھلائیاں لے کر حاضر ہوگا وہی اس دن کی دہشت سے محفوظ ہوگا اور بدکار آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ حرم کے پروردگار کی بندگی کروں اور مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن سناؤں۔ جو ہدایت اختیار کرے وہ اس کے ہی بھلے کے لیے ہے، اور جو نہ مانے اس سے کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ ان قریب اللہ اپنی آیات تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔ تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورہ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین میم، وہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ایمان لانے والوں کی نصیحت کے لیے موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال سنو۔ فرعون سرکش اور ظالم تھا اور اللہ کا ارادہ تھا کہ ظالموں کو سزا دے کر کچلے ہوئے لوگوں کو اقتدار دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے اشارہ دیا کہ نوزائیدہ بچے کو دریا میں ڈال دیں اور غم نہ کریں۔ فرعون کے گھر والوں نے اسے نکالا اور فرعون کی بیوی نے اسے بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اس تابوت کا پیچھا کیا جس میں بچہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا تو اس نے آل فرعون سے کہا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ پیے گا۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف پلٹا دیا۔ جب موسیٰ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کی قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مارا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اگلے دن انہیں معلوم ہوا کہ سرداروں میں ان کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ وہ ملک مصر سے نکل گئے اور مدین پہنچے۔ ایک کنویں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ تھوڑی دور پر کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی نے ان سے آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی نے آ کر ان سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان سننے کے بعد کہا کہ تم اگر 8 حج کی مدت تک میری ملازمت کرو تو میں اپنی ایک لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ جب مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو انہیں طور کی جانب ایک آگ نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو کانوں میں آواز آئی کہ میں ہی سارے جہانوں کا مالک اللہ ہوں، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی۔ وہ ڈر کر بھاگے۔ آواز آئی ڈرو نہیں، اب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ حکم ہوا کہ اب ان 2 معجزوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کی درخواست پر اللہ نے حضرت ہارون کو ان کا مددگار نبی بنا دیا تاکہ وہ بھی ساتھ رہیں۔ فرعون نے کھلی نشانیوں کو جادو کہہ کر انکار کر دیا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ بالآخر فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو گئے۔ ان واقعات کے وقت تم وہاں موجود نہیں تھے۔ تمہیں ان کی خبر اس لیے دی گئی کہ تم اس قوم کو خبردار کرو
جن کے پاس تم سے پہلے کوئی وارننگ دینے والا نہیں پہنچا، ان پر دعوت کی حجت پوری ہو جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے کہو کہ تم توریت یا قرآن سے بہتر کلام لا کر دکھا دو۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہدایت نہیں پاتے۔ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی وہ جب اس کا حق تلاوت ادا کریں گے تو اس پر ایمان لائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حق ہے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلم تھے۔ اللہ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ کتنی ہی بستیاں جو تباہ کی گئیں اور جہاں کے لوگ اپنی اکانومی پر اترا گئے تھے، ان کے کھنڈر آج پڑے ہیں اور ان میں سے بہت کم ہیں جن میں بعد میں کوئی بسا۔ اللہ بستیوں کو تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان پر دعوت کی حجت پوری نہیں ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ ظالم قرار پاتے ہیں، اور اللہ صرف انہی بستیوں پر عذاب بھیجتا ہے جن کے باشندے ظالم ہو جائیں۔ اللہ کے احسانات کو فراموش کرنے والے ذرا یہ غور کریں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تک ان پر رات ہی طاری رکھتا تو کیا کوئی اور معبود ہے جو روشنی لا دیتا؟ اور اگر قیامت تک اللہ دن ہی طاری کر دے تو کون ہے انہیں جو رات لا کر دے؟ سکون غارت ہو جاتا۔ تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ایک شخص تھا، لیکن دولت کے گھمنڈ میں وہ بھی فرعون بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس پر رش کرنے والوں نے دیکھا کہ اسے اس کے گھر اور دولت سمیت اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ آخرت کی فلاح ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ جس خدا نے تم پر قرآن کی تبلیغ فرض کی وہ ضرور تم کو بہترین انجام کو پہنچائے گا۔ اپنے رب کے راستے کی دعوت دو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی طرف تم سب کو واپس پلٹنا ہے۔ سورہ العنکبوت 29ویں صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ان سے پہلے جس نے بھی دعویٰ کیا اللہ نے اس کی کسائی کی۔ یہ تو اللہ کو چیک کرنا ہی ہے کہ دعوے میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ جو بھی مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ نے انسان کو والدین سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شرک کا حکم دیں تب بھی تم ان کی مانو۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر جب آزمائش آتی ہے تو منافق اسے عذاب سمجھتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ تم میں منافق کون ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی۔ حضرت ابراہیم نے بھی شرک چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ اللہ تخلیق کی ابتدا کیسے کرتا ہے، اور جو ابتدا کرتا ہے وہ اعادہ بھی کر سکے گا، یعنی لوٹا بھی سکے گا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو عذاب سے بچایا، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد و سمود کے عذابوں سے بچایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کے عذاب سے بچایا۔ تاریخ دیکھ لو، دعوت کی حجت پوری ہونے کے بعد ظالم ہلاک کیے گئے اور داعی کو بچایا گیا۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال مکڑی اور اس کے جالوں کی سی ہے۔ یہ مثالیں اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرماتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو اس نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس میں ایک نشانی ایمان والوں کے لیے ہے۔ اپنی طرف بھیجی گئی وحی کے پیچھے چلو اور نماز قائم کرو۔ نماز برائیوں اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے، اور نماز تو ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا، جو اس سے بڑی چیز ہے۔ اہل کتاب سے دلیلوں کی بات صرف ایسے کرنا جو اچھا لگنے والا انداز ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ ان سے کہو کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے جس کے ہم مسلم ہیں، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، اور جو تمہاری طرف بھیجا گیا کلام تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم کفر کرنے والوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کس کے بس میں ہیں، پانی برسا کر مردہ زمین کو زندگی کون دیتا ہے، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ حق کے سامنے آ جانے کے بعد اسے جھٹلانے والے ظالم ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو اللہ کے لیے جدوجہد کریں اور ان کی وہ لازماً اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرے گا، بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 ہوئی ہے، 7 سورہ روم۔ الف لام میم۔ زمین کے سب سے نچلے حصے پر رومیوں کی ہار اور ان کی چند سال بعد غالب ہونے کی پیشین گوئی قرآن نے کی۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور اسے لوٹائے گا، اور اس دن مجرم حیران رہ جائیں گے۔ اللہ موت میں سے زندگی نکالتا ہے اور زندگی میں سے موت نکال لاتا ہے، اور مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اس طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ تمہارا زمین پر پھیلنا، تمہاری نسل سے ہی تمہارے جوڑے ہونا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہارے رنگوں اور زبانوں کے اختلاف، اور تمہارا رات میں سونا اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنا، بجلی کی چمک، پانی برسنا اور اس سے زمین کا زندہ ہونا، یہ سب غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔
یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، اس کی پکار پر تم اچانک نکل آؤ گے۔ اللہ کے قوانین اور اس کی پیدا کی ہوئی فطرت نہیں بدلتی۔ اسی قانون فطرت کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ نماز قائم کرو اور ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے بس اس میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اچھے حال میں ہوتے ہیں تو ناشکرے بن جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ شرک کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو کچھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کچھ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایمان والو، تم رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق ادا کر دو۔ سود سے بے برکتی ہوتی ہے اور زکوٰۃ لینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ خشکی اور سمندر دونوں میں جو فساد برپا ہو گیا وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے۔ ہواؤں، بادلوں اور واٹر سائیکل کا مفصل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ تم نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہو اور نہ پیٹھ پھیر چکے بہروں کو اور نہ اندھوں کو راہ بتا سکتے ہو۔ جو اللہ کی آیات پر ایمان لانا چاہیں صرف انہی کو سنا سکتے ہو۔ قیامت میں مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ برزخ میں نہیں ٹھہرے تھے۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کھاتے تھے۔ مگر جنہیں علم عطا ہوا وہ کہیں گے کہ اللہ کے ریکارڈ کے مطابق تم اٹھائے جانے کے دن تک وہاں ٹھہرے، اور یہ وہی اٹھائے جانے کا دن ہے۔ اس دن ظالموں کو ان کا کوئی عذر نفع نہیں دے گا اور نہ ان سے معافی قبول کی جائے گی۔ قرآن نے تو طرح طرح سے کھول کر سمجھا دیا، لیکن منکرین یہی کہے جائیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ پھر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو یقین نہیں لاتے وہ تمہیں ہلکا نہیں پائیں گے۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، وہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ان نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو دل فریب کلام خرید کر لاتے ہیں تاکہ علم سے ہٹا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ اللہ کے شکر گزار ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور والدین کے بھی شکر گزار بنیں، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کریں، اس کے علاوہ ان سے اچھا سلوک کرتے رہیں۔ لقمان نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی باریک سے باریک چیز کسی چٹان یا آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک سے باریک خبر رکھنے والا ہے۔ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، بدی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا اور اپنی آواز دھیمی رکھنا۔ گدھے کی آواز وہ سب سے تیز آواز ہے جس سے زیادہ تیز آواز نقصان دہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔